زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب واقعہ کربلا ہوا تھا، کتنے لوگ شہید ہوئے، حق کی خاطر شہید ہوئے، تو آپ نے بقیہ زندگی بغیر کسی مصروفیات کے، یعنی سیاسی مصروفیات کی گزاری۔ آپ اللہ کی بندگی میں لگے رہے اور انتہائی لوگوں سے کم ملنے والے ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش مند ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو خلافت ہے بنو امیہ کے ہاتھ میں، یہ ہم سے غصب کی گئی خلافت ہے، اس خلافت پر ہمارا حق ہے، لہذا میں اس خلافت کو لوں گا۔ لہذا ہشام بن عبد الملک کا وہ دور تھا، تو ہشام بن عبد الملک کو جب یہ بات پہنچی، اس نے کوفہ کے گورنر یوسف اس کا نام تھا، اسے خط لکھا اور کہا کہ زید بن علی دوبارہ خلافت پر کھڑے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کے آباء و اجداد میں حسین کھڑے ہوئے تھے خلافت کے طلبدار، اب یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، لہذا ان کا قلع کما کیا جائے، انہیں بھی ختم کیا جائے۔ لہذا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ان کے لیے زندگی تنگ ہونے لگی۔ اب آپ بھی سیاسی اثر رسوخ رکھتے تھے، آپ اپنے لوگوں کو جمع کرنے لگے، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور 80,000 کی تعداد ہو گئی جنہوں نے بیعت کر لی۔ کوفہ کے لوگ آپ کے بھائی امام باقر ہیں، فرماتے کہ اے زید بن علی، اے میرے برادر، کوفی کے معاملات میں آپ نہ پڑیں، کوفیوں پر آپ اعتبار نہ کریں، انہوں نے ہمارے جد امجد مولا علی سے بھی وعدہ کیا، پھر بے وفائی کی، امام حسین سے وعدہ کیا، بے وفائی کی، اور مجھے خطرہ ہے آپ سے بھی وفا کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ دغا کریں گے، بے وفائی کریں گے۔ آپ ان کے بلبوتے پر، ان کے بھروسے پر کوئی کام نہ کریں۔ تو آپ کہتے کہ بے شک انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ اپنی بیعت توڑیں گے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آہستہ آہستہ حصار تنگ ہونے لگا اور ہشام بن عبد الملک کا جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے جب آہستہ آہستہ اپنی سیاست دکھائی، اپنی طاقت دکھائی، تو ایک وقت وہ آیا کہ نماز میں 80,000 کھڑے تھے، جب سلام پھیرا تو 150 سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کو شہید کرنے کی وجہ کیا ہوئی وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ پر عرصۂ زندگی تنگ ہونے لگی تو کوفیوں نے دیکھا کہ جناب اگر یہ شہید ہو گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے، تو کوفی آئے، 80,000 کوفی آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ حضرت عمر بن خطاب، اگر آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کریں، اگر آپ انہیں برا کہیں، ان کی افضلیت کا انکار کریں، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور صاحب شرع عقائد امام نبراز، صاحب نبراز نے بھی لکھا، اور امام دمیری نے بھی لکھا حیات الحیوان میں، وہ میں آگے بتاتا ہوں، پوری روایت موجود ہے۔ کہنے لگے اہل کوفہ جو شیعہ تھے، وہ کہنے لگے آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے ائمہ کی نسل سے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ اس صورت پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس شرط پر آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء نہ مانیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ اور افضل البشر بعد صدیق اکبر نہ مانیں، تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ ان پر تبرہ کریں گے تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کیا، وہ خارجی ہو گئے، وہ دین اسلام سے نکل گئے، تو انہوں نے تو ان کے بارے میں انکار کیا تھا جو صدیق اکبر اور عمر بن خطاب سے کمتر ہیں، وہ خارجی ہو گئے، وہ بے ایمان ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ میں افضلیت شیخین کا انکار کر دوں، تو وہ افضلیت ختنین کا انکار کرنے سے خارجی ہو گئے، تو تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟
تم مجھے کس بے دینی میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنے آباؤ و اجداد سے سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں زمین میں اور 2 وزیر ہیں آسمان میں۔ آسمان میں 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں 2 وزیر ابو بکر صدیق اور عمر ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سن لیا ہے تو پھر میں ان کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جب آپ نے یہ اہل بیت کے ائمہ میں سے ہے، یہ لیلا مجنو کی کہانی نہیں ہے کہ آپ اسے رد کر دیں، یہ اہل بیت کے ائمہ میں سے آج دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت کرنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے کس راہ پر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اہل بیت، یہ اہل بیت کے ائمہ میں سے ہے، جب انہوں نے افضلیت شیخین کا اقرار کیا تو تمہیں کیا موت پڑی ہے کہ تم ان کی محبت کا اقرار کرو اور افضلیت شیخین کا انکار کرو؟ تو اصل میں تم محبت کرنے والے نہیں، ان سے بھی عداوت رکھنے والے، تم کسی سے محبت کرنے والے نہیں، تم اپنے نفس کے غلام ہو، کسی کے غلام نہیں ہو۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ بھلے میرے ساتھ 2 بندے بھی ہوں، میں صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ نہیں کروں گا، میں ان کی فضیلت کا انکار نہیں کروں گا۔ تو اہل کوفہ نے کہا پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ تو 80,000 کے 80,000 نے ساتھ چھوڑ دیا، چند لوگ آپ کے ساتھ شامل رہے، وہ شہید ہوئے، پھر آپ گرفتار کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور کوفہ کے ایک نمایاں جگہ میں آپ کو سولی دے دی گئی، آپ کو لٹکا دیا گیا، آپ کا سر قلم کر دیا گیا، اور کٹے ہوئے سر کو کہیں دوسری جگہ، وہ ہم بتاتے ہیں، وہ کٹے ہوئے سر کو وہ لے کر جانے والے تھے مدینے، تو راستے میں ہی ایک مقام ہے، شام اور مدینے کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام موتا، جہاں امام جعفر الصادق کا بھی مزار ہے، وہاں جنگ موتا ہوئی تھی، حضرت زید بن حارثہ کا بھی مزار ہے، عبداللہ بن رواحہ کا مزار ہے، اسی جگہ آپ کے کٹے ہوئے سر کو بھی دفن کیا گیا، آج اسی جگہ آپ کا مزار ہے، کٹے ہوئے سر کا مزار ہے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کا۔ باقی جو آپ کا جسم رہا 4 سال تک سولی دی گئی، 4 سال تک سولی میں لٹکایا گیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے گا اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو صدیق اکبر کے ساتھ وفائی کرنے والا ہو، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفائی کرنے والا ہو، جو عقیدہ رسول اللہ کا محافظ ہو، وہ نشان عبرت نہیں بنتا، وہ نشان کرامت بنتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہنے لگے انہیں کھوٹے پر چڑھا دیا گیا، اور جب ان کا قبلہ، ان کا رخ قبلے سے گھما دیتے، ان کا سینہ قبلے سے گھما دیتے، کھوٹا خود بخود قبلے کی جانب گھوم جاتا۔ لوگ کہتے یہ سچے امام ہے، زندگی میں تو صاحب کرامت ہونا بڑی بات ہے، موت کے بعد بھی کرامت، صاحب کرامت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ تو اس وجہ سے سولی پر چڑھائے گئے، جن لوگوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے، اللہ نے اس قدر انہیں صاحب کرامت بنا دیا کہ موت کے بعد بھی لوگ ان سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ ان کے کپڑے اتار دیے گئے تاکہ تذلیل ہو جائے، ذلت و خواری ہو جائے، ان کی ہاتھ کی عزت ہو، ان کی لاش کے کپڑے اتار دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہمارے خلاف جاتا ہے ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اس معاملے میں بھی انہیں نشان کرامت بنا دیا۔ ادھر ان کے کپڑے اتارے گئے، ادھر مکڑی نے ان کے پورے جسم پر جالا بن دیا اور بتا دیا جو محافظ عقیدہ ختم نبوت، جو محافظ عقیدہ اہل سنت ہوتا ہے، اللہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ 4 سال تک وہ مکڑی کا جالا صاف کرتے رہے، ادھر اوپر سے صاف کرنا شروع کرتے، اور جب نیچے تک آتے مکڑی دوبارہ اوپر سے نیچے تک جالا بن چکی ہوتی۔ یہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت ہے۔